دن ہوا ہے محرم کے چاند میں، اور پھر درد بڑھ گیا ہے محرم کے چاند میں، اور جانے وہ کس نبی کی امت ہے جو آج بھی کہتے ہیں کیا ہوا ہے محرم کے چاند میں۔ کوثر کے وارثوں کو کنارے فرات کے پانی نہیں لیا ہے محرم کے چاند میں، اور بوسے لیے تھے جس کے خدا کے حبیب نے، وہی گلا کٹا ہے محرم کے چاند میں۔ فرمان مصطفیٰ کا بہانہ من الحسین، قتل نبی ہوا ہے محرم کے چاند میں۔ اور سردار دو جہان کے پالے حسین کا نیزے پہ سر چڑھا ہے محرم کے چاند میں۔ اور نازوں سے جن کو پالا گیا تھا حجاب میں، کیوں بے ردا کیا ہے محرم کے چاند میں۔ اور ذریت بطول کو پرسا دیا کرو، ذریت بطول کو پرسا دیا کرو، بی بی کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں۔ اور آنکھوں سے اشک نہیں آئیں گے کوثری، دل خون رو رہا ہے محرم کے چاند میں، دل خون رو رہا ہے محرم کے چاند میں۔ میں ملتمس ہوں جناب اللہ علیہ صاحب سے کہ وہ آئیں فضائل رسائل محمد و آل محمد میں آیا فرمائیں۔ خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والضحى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذي نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. صلوات محمد وعلى سامعین محترم، سادات الکرام، مومنین کرام، میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ اپنے جنم مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن کچھ مخصوصین ہیں جن کے لیے سورہ فاتحہ ہے، ان میں سید علمدار حسین رضوی صاحب اور ایک ہمارے بھائی سید انوار بابا، ان کے لیے اپنی سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ایک علی سعید فرحان صاحب، التماس سورہ فاتحہ مع اخلاص۔ اللهم ارزقنا حتى بيتك الحلال والشفاعة والوصايا من جده وعبيده وأمه وأخيه وأولاده ما درجہ عبادت میں شمال کرتے ہوئے مقبول و منظور فرمائے، اور جن مومنین نے جس طرح سے بھی تعاون کیا، اگر علی کون
حسن کے ساتھ جامع الزہرا کے ساتھ مالک سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور جو بھی دعائیں جو بھی حاجات اب اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں اور جو ملک العذار کے ذمے ہیں، مالک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، ہمارے دلوں میں ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام پیدا فرمائے، حقیقی معنوں میں شیعہ سناشر، صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دعا مل کے کیجیے گا مومنات محبین محمد و آل محمد علیہ السلام عزیزان امام حسین بالخصوص حاضرین محفل جہاں جہاں بس رہے ہیں، جہاں جہاں مصروف عزا ہیں، مالک سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت و برکت عطا فرمائے، اور سب دعاؤں کی دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ سادات عزام مومنین کرام، میں بہت مشکور حضرت علی کونسل کا کہ ایک مرتبہ پھر مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا گیا ہے، اور یہ مسلسل تیسرا عشرہ ہے جو آپ مجھے سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً میں کوئی بہت ہی بلند والا دعویٰ نہیں کرتا اپنے علم کے بارے میں، میں اس چیز کا بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے بہت معلومات ہیں، لیکن میں اس چیز کا دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس خوبصورتی سے سنا ہے، میں آپ کی سماعت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی، بڑی محبت کی، اور اسی حوصلہ افزائی اور محبت نے شاید مجھے ایک بار پھر یہ ہمت بخشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر کھڑا ہو کر اپنی نہایت ہی نحیف گزارشات جو یقیناً آپ سال ہر سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں دعا کروں کہ مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حضرت علی کونسل کی اور دیگر جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، اس مشن میں شریک ہیں، مالک سب کی کوششوں کو قبول کرے، لیکن چونکہ میں ایک عرصے سے آپ کے سامنے ہوں، آپ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ذریعے سے سماعت کر رہے ہیں، اور نہ تو میرا بیان آپ کے لیے نیا ہے اور یقیناً نہ ہی میری فکر آپ کے لیے نئی ہے۔ میں ہر مجلس سے اور جہاں پر بھی مجھے موقع ملتا ہے ذکر محمد والے محمد علیہ السلام کا، کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے نوجوان سے بات کروں۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگ نہ آئیں، نہیں بالکل نہیں۔ بزرگوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ میری بات کی تعریف کریں کہ میں ٹھیک کہتا ہوں، اور نوجوانوں سے خطاب اس لیے ہے کہ میرا نوجوان ہدف ہے۔ آپ سے خطاب اس لیے ہے کہ آگے کے سارے کام آپ کے ذمہ ہیں۔ آپ سے خطاب اس لیے ہے کہ آپ کو تیار کرنا اس ممبر کی ذمہ داری ہے۔ یہ نوجوان کو تیار کرنا اس ممبر کی ذمہ داری ہے۔ آپ سے خطاب اس لیے ہے، آپ سے بات اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے فکر ہے اس چیز کی کہ میرا نوجوان خدا نخواستہ جس طرح کے عقائد، جس طرح کی چیزیں اس وقت معاشرے میں موجود ہیں، کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسی فکر اس پر غلبہ نہ کرے، کسی ایسی فکر کے وزن میں دب نہ جائے اور صحیح راستے سے ہٹے۔ کوشش صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ گفتگو کی، اور میں آپ کی بڑی بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ بڑی توجہ سے اور بہت ہی ہمت کے ساتھ میری باتوں کو سماعت کرتے ہیں۔ تو نوجوان اس لیے زیادہ تر مجھے پسند ہیں اور ضرورت بھی ہے تاکہ میں اپنا پیغام جو مجھ ناچیز کے پاس ہے یا مجھ حافظ کے پاس ہے، کمیل کے پاس ہے، اپنے نوجوان تک پہنچا دوں کہ وہ کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی حصے میں، کسی موڑ پر، کسی جگہ پر اس کے کام کو دکھا سکے۔ اور اگر ایسا میں کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً میں نے حق کے ممبر کچھ نہ کچھ ضرور ادا کیا۔ اور چونکہ میں خود بھی ان میں شامل ہوں، میں خود بھی یہ دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی یہ دعا کیا کریں، نوجوان خاص طور پر، کہ ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں حقیقتاً تاجیل، کب تک آپ مجھ جیسے کامل سے سنتے رہیں گے؟ دل تو یہی کرتا نا کہ امام زمانہ خود موجود ہوں اور وہ خود فضائل محمد والے محمد اور مصائب محمد والے محمد پڑھ کر سنائیں۔
دل تو یہی ہے، دعا کیا کیجیے کہ ہم جیسوں سے آپ کو چھٹکارا ملے، ہمارے جو وارث حقیقی ہیں وہ آئیں، وہ آپ کو صحیح معنوں میں ذکر محمد والے محمد جو حق ہے، اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اتنی زندگی میسر ہو کہ ہم اتنا سفر طے کر سکیں کہ اپنی آنکھوں سے حجت خدا کو دیکھیں اور ان سے ہی ان کے اجداد ان کے آبا تذکرہ سنا۔ تو یہ ساری تمہید اور یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا نوجوان متوجہ بھی رہے اور کوشش کرے، یقیناً آپ کوشش کرتے رہے تو آپ ان 10 دنوں میں مجھے ناچیز کو سنیں، اور جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ کرے کہ وہ پیغام آپ تک پہنچے اور آپ اس پر کسی نہ کسی طریقے سے عمل پیدا ہو سکے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد والا محمد۔ باقی ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، تشیع ایک دفعہ پھر چلتے ہیں، کچھ واقعات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے، واٹس ایپ پر بھی اور مختلف نیوز چینل سے بھی۔ نیوز چینل اس طرح سے نہیں، لیکن جو سوشل میڈیا پہ نیوز چینل ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے بالکل ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ دشمن ایک مرتبہ پھر چاہتا ہے کہ ملک کے اندر فساد ہو، لیکن الحمدللہ تشیع کی جانب سے نہ تو کبھی رد عمل کی صورت میں آیا ہے کہ جس سے ملکی فضا خراب ہو۔ یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ اسی ممبر نے سکھایا۔ صبر، تحمل، برداشت کہاں سے سیکھی ہے؟ عزم کہاں سے سیکھا ہے؟ یقیناً انہی ممبروں سے سیکھا ہے، علماء سے سیکھا ہے، بتایا ہے فرامل محمد والے محمد کی روشنی۔ تو یقیناً ملک کی حالات کچھ ہیں، لیکن دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو مستحکم فرمائے، اور جو بھی اندرونی اور بیرونی خلفشار ہیں، مصیبتیں ہیں ہماری، ہم سب کو ان سے بچائے، محفوظ رکھے۔ لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں۔ نوجوان میرا آج کل یقیناً سوشل میڈیا اور پھر سائنس کی ترقی اس قدر شدید دن بدن آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی نئی ایسی چیز آ رہی ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور یقیناً وہ بنائی بھی اسی لیے جاتی ہے، سائنس پر کام بھی اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ بنی نوع انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور میرا نوجوان چونکہ آج کی دنیا میں ہے، اور آج کی دنیا کے نوجوان کا باخبر ہونا بہت ضروری ہے۔ خیر، جو سلسلہ کلام ہے یقیناً میں آگے چل کے اس کے اوپر بھی گفتگو کروں گا، آپ کی توجہات بتانے کروں گا۔ ملکی حالات ہمارے اس طرح کے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ یعنی کہ ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ میں ہیں یا نہیں ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، نکل گئے ہیں یا نکل سکتے ہیں، ابھی کچھ واضح صورتحال سامنے ہے۔ اللہ کرے ہم ڈیفالٹ سے نکل جائیں، لیکن میری اور اجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بس ہم نماز پر ابھی یہی گفتگو کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی کہ عجیب ہے یہ ذکر حسین کی محبت، عجیب ہے۔ یعنی اگر آپ سال کا اندازہ لگائیں تو جو چیز آج سے سال پہلے 10 روپے کی تھی اب وہ چیز تقریباً 30-40 روپے تک پہنچ گئی، اس قدر مہنگائی ہے۔ لیکن یہ عشق حسین ہے، یہ تعلیمات محمد والے محمد سے لگاؤ ہے کہ اس ڈیفالٹ کی صورتحال میں جہاں پر ملک کا پتہ نہیں کہ وہ ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن ہر مومن بھی آرزو وہیں پر ہے کہ میرے گھر سے ذکر حسین کی صدا بلند ہو، میں کہیں نہ کہیں لنگر حسین کا انتظام کر سکوں، میں پورا سال اکٹھا کروں کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ میں حسین کے نام پر کچھ کر جاؤں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ حکومتیں ڈیفالٹ کرتی ہیں، عشق میں ڈیفالٹ نہیں ہوگا، جہاں پر محبت ہوگی وہاں ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ حالات خدا نہ اللہ نہ کرے کہ اس سے بھی نیچے جائے، لیکن میرا یقین ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ اس سے بھی بدتر ہوئے تو یہ قوم کبھی بھی ذکر حسین سے ایک قدم کیا 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ اپنے آپ کو پورا سال دیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دشمن یا جس طرح کی چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں مجبور کرتی ہیں کہ ہمیں اشتعال آئے یا ان کی حالات خراب ہو، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ اس قوم کے اندر ضبط اس قدر زیادہ ہے، برداشت اس قدر زیادہ ہے، اور جس کی تعریف میں نہیں کرتا، آپ کے ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں۔ میٹنگز میں جانے کا موقع ملتا ہے، وہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ تشیع کی طرف سے ہمیں بہت
बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान होता है कि जब भी खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या होता है, हमारे शहर का अमन ख़राब नहीं होने देता। ये लिए आपके लिए बाइस जैसे उसके पीछे वजह क्या? वजह सिर्फ और सिर्फ ये मुहर्रम का आगाज़ हुआ। आपके साल का आगाज़ ज़िक्र हुसैन से होता है। ज़िक्र हुसैन आपके अंदर बर्दाश्त पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है, लेकिन साथ साथ आपके अंदर इतनी मजबूती भी पैदा करता है कि कोई भी मुश्किल आ जाए अपने तन पर बर्दाश्त कर लेना, लेकिन ज़िक्र हुसैन से पीछे नहीं हटना। हमने लाशें उठाई हैं, हमारे लोगों के नुकसानात हुए हैं, लेकिन तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं। आज भी आपको वही कि जिसकी दुकान जल के राख हो गई, आज भी आपको मजलिस की पहली सफ में नजर आएगा, छुपेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। तो ये एजाज है ज़िक्र हुसैन का। और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि नस्ल दर नस्ल, नस्लन बाद नस्लिन हमारी ये चीज़ें इसी तरह आगे मुंतकिल होती जाएं। आप एक बुलंद सलावत पढ़े, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मेरे नौजवान, अगर आपने आए थे जिसको मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसको गौर से समाअत फरमाया है, तो आयत जिन अल्फाज से आगाज़ हो रहा है, खुदावंद मुताल फरमा रहा है रफ़ीउद दरजात। रफ़ीउद दरजात क्या तर्जुमा? अगर मेरे सामने कुरान पढ़ने वाले चेहरे हैं, तर्जुमा पढ़ने वाले चेहरे हैं, रफ़ीउद दरजात आम तर्जुमा क्या किया जाता है? दर्जात बुलंद करने वाला, करने वाला। इससे मुराद ये है, बड़ी गौर से समझ लो, रफ़ीउद दरजात दर्जों को बुलंद करने वाला। इसका मतलब है कि अल्लाह ने सबको एक दर्जे पर नहीं बनाया। इस बात को समझ, रफ़ीउद दरजात कि वो ज़ात हकीकी दरजात को बुलंद करने वाली है। यानी इंसान हमेशा एक दर्जे पर नहीं है। यानी कि अगर कोई इंसान ये समझता है कि सब बराबर हैं, तो वो असल में अक्ल इंसानी की तौहीन कर रहा है। कोई ये समझता है कि सब बराबर, कोई ये समझे कि बहैसियत इंसान हम सब बराबर हैं, तो वो क्या कर रहा है? अक्ल इंसानी की तौहीन कर रहा है। क्यों कि सब बराबर नहीं है। और उसके ऊपर किस चीज़ की दलील है? रफ़ीउद दरजात, कि कोई है जो बुलंद करता है। हम ये बात तस्लीम नहीं कर सकते कि सब बराबर हैं। अब इन बातों को साबित करना या इनको पर गुफ्तगू करना यकीनन यही मेरा मौजू है। और अगर मैं अपना मौजू आपके सामने वाज़ेह करूं तो ये है कि इंसान, उसके दरजात और कुरान, यही मेरा मौजू होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगले 10 दिन जो रिस्क मौसूस होता रहा, मिलता रहा, इंशाअल्लाह मैं आपके हवाले करता जाऊँगा। इंसान, दरजात, कुरान, ये मेरा मौजू है। रफ़ीउद दरजात, दरजात को बुलंद करने वाला, यानी कि सब इंसान बराबर नहीं हो सकते। रूमी ने एक जगह लिखा, यकीनन पढ़े लिखे लोग मेरे सामने हैं, मुझे असद भाई का चेहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो यहीं बैठे होंगे। अगर कहीं गलती हुई तो मैं माफ़ी करता हूँ, तो गुजारिश करूँगा कि मुझे माफ़ फरमाएं। रूमी कहता है, गर्ब सूरत आदमी इंसान बुधे, ये फारसी का है, मैं इसका इंशाल्लाह उसको समझाऊंगा। आपके ज़हनों में है ना क्या है, किस चीज़ पर बात होगी? रफ़ीउद दरजात, कि जो ये समझे कि सब बराबर हैं, असल में वो क्या कर रहा है? अक्ल इंसानी की तौहीन कर रहा है। रूमी क्या कह रहा है? गर्ब सूरत आदमी इंसान बुधे, अहमदो बू जहल खुद एक सांप बुधे। अब जिनको ये समझ आ गई है, यकीनन वो उसका लुत्फ ले रहे होंगे, लेकिन चूंकि मेरा नौजवान कुछ दूर है इन चीज़ों से, तो मैं उनको समझाता हूँ। रूमी यहाँ कह रहा है कि
سمجھے کہ انسان کی صورت میں سب برابر ہیں، تو صورت انسانی سب برابر ہیں. اگر کوئی اس طرح سے سوچ رہا ہے تو پھر وہ کس طرح سے اختلاف کرے گا جناب ختمیہ مرتبت میں اور ابو جہل میں. اگر وہ صورت انسان میں سب کو ایک جیسا دیکھ رہا ہے تو پھر تو وہ ابو جہل کو بھی اسی جگہ پر کھڑا کر رہا ہے، ختمیہ مرتبت کو بھی اسی جگہ پر کر رہا ہے. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ سب ایک درجے پر ہو. اب جو اس چیز کو سوچ رہا ہے کہ سب ایک درجے پر ہیں، دیکھیں درجے ہیں، ان کو تسلیم میں انشاءاللہ آگے قرآن سے ہی آیتیں رکھوں گا آپ کے ساتھ دلیل کے طور پر کہ درجے میں نے اور آپ نے نہیں بنائے. قرآن اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے. رفیع الدرجات سے مراد یہی ہے کہ کوئی ہے جو درجوں کو بلند کرتا ہے، یعنی کہ میں اور آپ ایک درجے پر نہیں ہیں، ہم سب مختلف درجوں پر. دیکھیں انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ پیدا ہوتے ہی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے؟ اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جاتی ہے؟ نہیں. کیا ہوتا ہے؟ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے اس کو حرف سکھائے جاتے ہیں، الفابیٹس، حروف تہجد وہ سکھائے جاتے ہیں، پھر اس کو لفظ بنانا سکھایا جاتا ہے، پھر وہ جملہ بنانا سیکھتا ہے، پھر وہ بات کرنا سیکھتا ہے. یہ درجے چلے آتے ہیں، درجے ہیں نا. پہلے اس نے حرف کو سیکھا، حرف سے لفظ کو سیکھا، لفظ سے جملے کو سیکھا، جملے سے بات کرنا سیکھی، اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. آگے پھر کتابوں کو پڑھتا جاتا ہے، علم کلام پڑھتا ہے، علم رجال پڑھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، فقہ کو پڑھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کمال تک پہنچتا ہے. یہ انسان کے درجے ہیں. یعنی جو آپ بچپن میں ہیں وہ آپ نوجوانی میں نہیں ہیں. آپ کا درجہ مختلف ہے، آپ کا درجہ مختلف ہے. اب چونکہ درجہ مختلف ہے، درجے میں اختلاف ہے، تو جہاں درجے میں اختلاف ہے، جہاں درجہ مختلف ہے، جہاں درجے کے اندر ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ فرق ہے، جہاں درجے میں بدلاؤ آئے گا وہاں تسلیم میں بھی بدلاؤ آئے گا. جہاں درجہ مختلف وہاں تسلیم مختلف، جہاں تسلیم مختلف وہاں عرفان مختلف ہو جائے گا. سمجھے گا نوجوان میرے اس بات کہ جہاں تعلیم مختلف ہو جائے گی وہاں پر عرفان، تسلیم مختلف ہو جائے گی وہاں پر آپ کا عرفان، جہاں پر عرفان مختلف ہو جائے گا وہاں پر ایمان کا وہ درجہ نہیں رہے گا، ایمان مختلف ہوگا. یعنی کہ آپ ایمان کے بھی ایک درجے پر نہیں. اب یہ بحثیں جو میں کر رہا ہوں، یہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کو میں اتنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا نوجوان سمجھے اس چیز کو کہ سب برابر نہیں ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ رومی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس ایک درجے کے چکر میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے انبیاء پر کمندیں ڈالی. سمجھے اس بات؟ انبیاء پر کمندیں ڈالی. وہ کہتے تھے کہ یہ ہم جیسے ہیں. اور یہ کب کی بات ہو رہی؟ بہت عرصہ پہلے، جس میں فرعون بھی موجود، باقی اور بھی اسی طرح کے لوگ کہ جنہوں نے اپنی دولت کے ہوس پر یا اپنی دولت کے زور پر انبیاء کو اپنے جیسا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو ہم جیسے ہم بشر ہیں ویسے ہی یہ بھی بشر ہے. میرا یقیناً کبھی بھی آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، سماعت کرتے رہتے ہیں، اختلافی گفتگو میں جاتا ہی نہیں. میرا شوق ہی یہ کہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، جو جہاں پر ہے سب بسم اللہ وہ رہے، اپنے عقیدے کے ساتھ جڑا رہے، محبت رکھے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہم اپنے عقیدے کے ساتھ ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم عقیدہ لوگ ہیں ان سے کچھ ایسی چیزوں پر بات ہو جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کجی یا کمی ہے، اگر مجھ میں ہے تو میری دور ہو جائے، اگر خدا نہ خواستہ دوسرے میں ہے تو اس کی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر گفتگو کرتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم جیسے. اور پھر یہ بات رکی نہیں، یہ بات آگے چلی. یورپ کے وہ پڑھے لکھے لوگ، لٹریچر والے جنہوں نے آپ کے
اسلام کی ہسٹری کو اسٹڈی کیا، حتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کیا، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، وہ دو طرح کی ہے، مدینے کی اور مکے کی۔ مکے کی زندگی کے بارے میں یورپ کے جتنے بھی ہسٹورینز ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے اندر جو ان کی زندگی گزری ہے، وہ بڑا انہوں نے ٹائم گزارا ہے سلو پسندی کے ساتھ، یا عام لفظوں میں سمجھاؤں تو بیک فٹ پر گزارا، کہ لڑائی جھگڑے سے بچتے رہے۔ لیکن جو ان کی مدینے کی زندگی ہے وہ بڑی اگریسو ہے۔ یہ لکھا کس نے؟ مغرب کے مفکر، وہاں کے لکھنے والوں نے، جنہوں نے اسلام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسٹڈی کیا۔ یقیناً بزرگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں، نوجوان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے نبی کے بارے میں ان کے یہ خیالات ہیں کہ نبی کی زندگی کے دو حصے، مکے کی زندگی میں نبی بیک فٹ پر تھے، ٹھیک ہے، وہ بچ کے رہتے تھے، لڑائیوں میں نہیں جاتے تھے، یہ کوشش کرتے تھے کہ لڑائی نہ ہو، لیکن مدینے میں آ کر وہ اگریسو ہو گئے۔ اب میرا سوال ان سے یہ ہے، اگر آپ نے اس تاریخ کو پڑھا ہے، حیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا ہے، تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ رسول پاک مکے کے اندر بڑے سلجھو تھے، لیکن مدینے کے اندر آ کر آپ اگریسو ہو گئے؟ اب میرا نوجوان اگر یہاں پر بیٹھا اس بات کو سن رہا ہے، تو اگر مغرب سے، چونکہ آج کل ہوا کچھ اس طرح کی کہ مغرب سے جو بھی آتا ہے ہم اس کو صحیح تسلیم کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں، اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ وہ بڑا لاجیکل سی بات کرتے، دلیل کے ساتھ بات کرتے تو ہمیں بھاگنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن یہاں پر اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کرے تو میرا بھائی، میرا مومن بھائی، میرا کلمہ گو بھائی اس چیز کے اوپر یقین نہ کرے، کیوں کہ یہاں پر وہ غلطی پر ہے، یہاں پر وہ غلطی میں اس لیے ہے کہ وہ سب کو ایک درجے پر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ جس طرح کے ہم ہیں اسی طرح کے تو محمد مصطفیٰ ہیں، تو اس لیے ان کی مکے کی زندگی، اس کو میں کھول کر سمجھاتا ہوں آپ کو، اس لیے ان کی مکے کی زندگی زیادہ اگریسو نہیں ہے، سلو پسند والی ہے، لیکن مدینے کی نہیں۔ اب انہوں نے چونکہ سوچا کہ ہم جیسے ہیں، اور مکے کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کے ساتھی کچھ زیادہ نہیں تھے، نبی کا ساتھ دینے والے زیادہ لوگ نہیں تھے، تو چونکہ انہوں نے اپنے جیسا سمجھا، تو جو اپنے جیسا سمجھے وہ یہی خیال کرے گا کہ جب تک میرے پاس طاقت نہیں ہوگی تو بہتر ہے نا کہ میں چھپ کے رہوں، کسی لڑائی جھگڑے کا حصہ نہ بنوں، کیونکہ میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ مکے میں رسول کے ساتھ چونکہ ساتھی زیادہ نہیں تھے، فالوور زیادہ نہیں تھے، اس لیے رسول نے بڑی خاموش زندگی گزاری، کہاں پر؟ مکے میں، اور مدینے میں جا کے اگریسو کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ تعداد بڑھ گئی مسلمانوں کی، فالوورز کی تعداد بڑھ گئی، نہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس بات کو رکھا ہے تو اس کا رد کیسے کریں؟ قرآن کی کتنی سورتیں ہیں جو مدنی ہیں؟ 29، 28 یا 29 صورتیں کتنی ہیں؟ مدنی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی، باقی ساری کی ساری کہاں پر ہیں؟ مکے کی۔ اور صورتیں کون سی ہیں کہ جس میں بدر بھی ہے، خندق بھی ہے، دوسرے غزوات بھی ہیں؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ رسول ہمارے جیسے ہیں، اس لیے ڈر کے زندگی گزاری، لیکن وہ رسول اس قدر بہادر کے اکیلا مکے کے اندر کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور اپنوں کے لیے نہیں، اپنے دشمنوں کے لیے پہنچا رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہ رسول ہے، رسول چھپ کے نہیں، ڈر کے نہیں زندگی گزارے مکے کے اندر، کعبے کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کر اپنے دشمنوں کو للکار رہے ہیں، اور صرف اس کو نہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کو نہیں، اس کی
بیوی کو بھی، اور اس انداز میں کہ اگر آج بھی کوئی عرب کے اندر کسی کی عزت کا اس طرح سے نام لے تو شاید قتل ہو جائے. یہ رسول ہے جو دشمنوں میں گھر کے مکے کے اندر رہ کر اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے. اسی لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا نا کہ یا علی اپنے سے زیادہ بھی کسی کو شجاع دیکھا، تو علی نے فوراً ارشاد فرمایا ہاں میں نے اپنے سے بھی زیادہ ایک شجاع دیکھا جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. علی سے بھی اگر کوئی زیادہ شجاع ہے تو وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. لیکن ان کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید انہوں نے ان کو اپنے پر قیاس کیا، اور جب آپ اپنے پر قیاس کرتے ہیں تو پھر نتائج اسی طرح کے سامنے آتے ہیں. درجے ہیں، رفیع الدرجات، اللہ ہے جو درجوں کو بلند کرتا ہے. جب درجہ بلند ہوتا ہے تو علم میں بھی بلندی آتی ہے. جب علم میں کمال آتا ہے تو حلم میں اضافہ ہوتا ہے، معرفت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو سوچنا صرف اسی بات کو ہے کہ آیا سب برابر ہیں یا نہیں، تو پیغام کیا ہے کہ نہیں، سب برابر نہیں ہو سکتے، ہو بھی نہیں سکتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اور جو بھی اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ دراصل اپنی عقل کے مخالف چل رہا ہے. اور عقل کی مخالفت کرنا کوئی اچھی چیز ہے؟ بالکل. خدا نے آپ کو، اب میں ایک اور معذرت کے ساتھ میں یہ مثال دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اپنے نوجوان کو سمجھانے کے لیے کہ برابری نہیں، درجے ہیں. اللہ نے سب کچھ خلق کیا، اس میں کوئی شک ٹھیک ہے، ہر پیدا کرتا چیز اللہ کی، اللہ خالق ہے. میں اور آپ اور جانور جو اللہ نے خلق کیا، ہم مساوی ہیں کس کے اندر؟ کس میں؟ حیوان ہونے میں میں اور آپ اور جانور جو ہے وہ برابر ہے. اب حیوان سے کیا مراد ہے؟ آپ حیوان سے تو مانا نا جو کہا جاتا ہے کسی کو بعض اوقات غصے میں بھی کہہ جاتا ہے کہ تو حیوان کی طرف ہے. حیوان سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اور ان میں مطابقت. حیوان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حیات کی وجہ سے، زندگی کی وجہ سے میں اور جانور برابر سطح پہ، اس کو بھی زندگی عطا ہوئی، مجھے بھی زندگی عطا ہوئی. تو اس لیول پر ہم دونوں ایک درجے پر. اچھا اب جانور ہے، حیوان ہے، اچھا وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے، اس کی نسل بڑھتی ہے، شکار کرتا ہے، غذا کی تلاش کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. ایسے ہی اس کو شیلٹر بھی چاہیے، اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کے اندر بھی ریسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر بھی گروہ ہیں، سارا کچھ اسی طرح سے حیوانوں کے اندر، ٹھیک ہے. کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان کی نسلیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے لیے گھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب یہ سب کچھ انسان بھی کرتا ہے. انسان کا بھی اس طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، نسل بڑھاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے اینیمل انسٹنکٹس. اینیمل انسٹنکٹس، اس کی سمجھ آئی آپ؟ اس کی فطرت حیوانی کے اندر یہ سب کچھ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ میرا نوجوان ذرا غور سے اس بات کو سنیں. وہ یہ سب کچھ کرتا ہے، سوتا پیتا کھاتا سارا کچھ کرتا ہے. وہ کس کے تحت کرتا ہے؟ کس کے تابع ہو کر کرتا ہے؟ اپنی جبلت پہ. کون سی جبلت؟ حیوانی جبلت پہ. آپ بھی یہی کچھ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، نسل بڑھاتے ہیں، گھر بناتے ہیں. لیکن آپ یہ سب کچھ کس کے تابع کرتے ہیں؟ عقل کے تابع. انسان کس کے کرتا ہے؟ اپنی اینیمل انسٹنکٹس کے. آپ کس کے تابع ہو کر کرتے ہیں؟ اپنی عقل کے تابع. اب آپ میں اور حیوان میں کس چیز کا فرق ہے؟ عقل کا فرق ہے. آپ میں اور حیوان میں کس چیز کا فرق ہے؟ عقل کا فرق ہے کہ وہ بھی سارا کچھ تو وہی کر رہا ہے لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے. انسان سارا کچھ کر رہا ہے لیکن عقل کے
ہم میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ بالکل فرق نہیں، جنس کے حوالے سے نہیں۔ کبھی آیت سامنے آتی ہے انا بشر مثلکم، کئی لوگوں کے ذہن میں تو آتا ہے کہ ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے نبی ہیں، لیکن وہ بھی تو سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی بھی نسل بڑھتی ہے، وہ بھی گھر بناتے ہیں، وہ بھی سب کچھ کرتے ہیں، تو میں بھی انسان ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ لیکن یہ جو دعویٰ کرنے والے تھے وہ یہاں پر رک گئے، لیکن آیت یہاں پر نہیں رکی، آیت آگے بڑھی۔ انا بشر مثلکم پر آیت رک نہیں گئی۔ جنہوں نے یہ گمان کیا کہ نبی ہم جیسے، جیسے ہم سوتے ہیں نبی بھی سوتے ہیں، جیسے ہم جاگتے ہیں نبی بھی جاگتے ہیں، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں نبی بھی کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ان کی نسل بڑھتی ہے ویسے ہماری نسل بڑھتی ہے۔ تو فرق نہیں ہے، فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ انا بشر مثلکم میں آیت کو روکا نہیں، آگے بڑھا ہے۔ یوحا الیہ، تمہارے جیسا ہوں، لیکن ایک حد فاصل ہے، وہ کیا ہے؟ وہی ہے۔ میں سوتا ہوں، جاگتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، جو کچھ کرتا ہوں عقل کے تابع کرتا ہوں۔ نبی سوتا ہے، جاگتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، کسی کو بھائی بناتا ہے، کسی کو دشمن بناتا ہے، وہی کے تابع ہو کر بناتا ہے۔ میں کہا 15-20 منٹ گئے، نبی اور ہمارے درمیان فاصل وہی ہے، عقل نہیں ہے۔ ہم میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ ہاں صرف میں ہم ہیں، انسان دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھتے ہیں ویسے ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن نبی تابع کس کے ہے؟ وحی کے ہے۔ انسان تابع کس کے ہے؟ عقل کے۔ اس چیز کو سمجھنا، اور جہاں عقل ہے اور جہاں وحی ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں، تو رفیع الدرجات، کوئی ہے جو درجوں کو بلند کرتا ہے۔ اور پھر اس طرح کی کوئی ہستی کہ جو انا بشر مثلکم، کمال پر آپ دیکھیں تو یہ ہستی کہتی کیا کہ جب اللہ کسی کو چنتا ہے، برگزیدہ کرتا ہے، بڑا بناتا ہے، اس کو جب یہ سب کچھ ملتا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو آپ کی عجز اور انکساری میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح سے درجے عطا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے اپنی عاجزی اور انکساری میں کہ پالنے والے تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، اتنا کچھ عطا کیا، لیکن میں تیری معرفت ویسے نہیں پا سکا جو پا سکنے کا حق تھا۔ یہ جملہ جاری ہوتا ہے جب انسان کسی کمال پر پہنچتا ہے درجوں کے، تو پھر اس کی انکساری یہاں پر آتی ہے کہ تاریخ میں الفاظ ملتے ہیں کہ جو پہچاننے کا حق تھا وہ حق ادا نہ ہوا۔ اب کچھ لوگ ہیں اب یہیں پر فرق ہے، جن کو درجے عطا ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مالک تو نے سب کچھ عطا کیا، لیکن میں نے تجھے پہچاننے کا جو حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکا۔ لیکن جب اتنے ہی درجے یا کمال کسی انسان کو دیا جائے تو بعض اوقات بے اختیاری میں انا الحق کی سزا لگا دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھتا، ان کو درجے ملتے ہیں، ان کو بلند کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ میں معرفت تک نہیں پہنچ سکا، اور کوئی ہے جو بے اختیاری میں انا الحق کہہ دیتا ہے۔ تو یہی فرق ہے انسان میں اور ان میں۔ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعت میں آپ لوگوں کا مقروض بھی ہوں اور مطلوب بھی ہوں اسی چیز کا کہ آپ مجھے اسی طرح سے سنتے رہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ اپنی دعاؤں کو دینا چاہتا ہوں، خاص طور پر اپنے نوجوان کو۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں انشاءاللہ العزیز آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد کا۔ تو جہاں تک یہ بات اب میرا نوجوان سمجھ رہا ہے کہ اگر کہیں پر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جیسے ہیں تو جواب کیا ہوگا کہ ہم جیسے ہیں، لیکن ایک فرق بڑا واضح ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ وحی کا فرق ہے۔ وہ انا بشر مثلکم یوحا الیہ بھی ہے، اور وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحا بھی ہے۔ اس پر وحی آتی ہے، وہ تب تک نطق نہیں کرتا۔ دیکھیں انسان اپنی عقل کو جب استعمال کرتا ہے تو وہ ان درجوں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں پر یہ ہستیاں ہیں، کیونکہ
کہ انسان کے اندر یہ چیز ہے، اس کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ جب اس کو عطا ہوتا ہے یا اس کی عقل کچھ کام کرتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں پر میں پہنچا ہوں وہاں کوئی اور نہ پہنچ پائے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں وہاں تک میں پہنچ نہیں پا رہا، وہاں پر پہلے سے کوئی موجود ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، خود بلند نہیں ہوتا، اس کو نیچے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فطرت انسانی کے اندر بات ہے، کیونکہ وہ وہاں تک بلندی تو حاصل نہیں کر سکے گا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ میں اس کو کھینچ کر اپنے تک لے آؤں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارے جیسے ہی نہیں، بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے، وہ وحی کا فرق ہے، اور وہی نہیں کہ جو قرآن ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول نے جب بھی نطق کیا، جب بھی کلام کیا، جب بھی کوئی کام سر انجام دیا، بغیر تائید الہی کے نہیں ہوا، تائید الہی کے ساتھ نبی کا ایک ایک قول، نبی کا ایک ایک فعل، وہ سب کے سب تائید کون کرتا ہے، رب ذوالجلال۔ نبی نہیں بولتا کہ جب تک وہاں سے حکم نہ آ جائے، وہاں سے وحی نہ آ جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ باتوں کو قرآن کی آیتوں اور کچھ باتوں کو حدیث رسول کہا جاتا ہے، اور حدیث رسول کو جب ثابت کیا جاتا ہے تو قرآن کی آیتوں سے کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی حدیث جو قرآن سے ثابت نہ ہو اس کو رد سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر رسول کسی کے بارے میں کہے کہ یہ منی سے ہے تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید وہ محبت کے غلبے میں ایسی کوئی بات کرتے ہیں، نہیں، کیونکہ میرے اور ان میں فرق ہے اس چیز کا، وحی کا۔ اب جو نبی کسی کو منی کہہ رہا ہے نا، تو اپنی خواہش سے، اپنی محبت میں نہیں کہہ رہا، یہ وحی سے آیا۔ بس میں اپنے بیان کو آج کے لیے مکمل کروں، یقیناً ایام عذاب شروع ہو چکے ہیں۔ اسی رسول نے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، الحسین منی و انا من الحسین کہا۔ بازاروں میں آپ کو مختلف جگہوں پہ رسول کا یہ فرمان نظر آئے گا، الحسین منی۔ تاریخ نے دیکھا کہ کیسے ثابت کیا الحسین منی کو رسول نے اس طرح سے ثابت کیا، کبھی زبان چسوائی، کبھی کاندھوں پر سوار کیا، کبھی خطبے کو چھوڑ کر گرتے ہوئے بچے کو سنبھالا۔ حسین کو منی ثابت کیا رسول نے اس طرح سے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ یہ زیادہ بڑی نظر ہے کہ میں کیسے حسین سے ہوں، یہ حسین نے ثابت کیا، حسین نے ثابت کیا کہ میرا نانا مجھ سے کیسے ہے، محمد مصطفیٰ مجھ سے کیسے۔ تاریخ کتابیں بھری پڑی، مسائل پر حیات طیبہ پر، آپ کا اکٹھا ہونا یقیناً اس وقت یہی ہے کہ حاضری لگوایا جائے بارگاہ امامت کے اندر، بارگاہ نبوت کے اندر، کہ بروز محشر شاید یہاں بیٹھنا، یہ ذکر سننا اور ان کی یاد میں آنسو بہانا، جب ہمیں پیش کیا جائے محمد مصطفیٰ کے سامنے تو کہیں کہ ہاں یہ میرے بیٹوں پر رونے والا ہے، اس نے میرے بیٹوں سے محبت کی۔ خدا گریے کو، آپ کے آنسو کو اپنے بارگاہ میں، آپ کے زداری کو اپنے بارگاہ میں قبول کرے۔ 28 رجب کو وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کو ثابت کرنے کے لیے حسین مدینے سے نکلے۔ حسین منی سب نے دیکھ لیا تھا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ دکھانا تھا، اور کیسے دکھایا کہ مدینہ چھوڑا حسین، مدینہ چھوڑا حسین۔ یہ لفظ کہنے بہت آسان ہے، مدینہ۔ آپ سے کہا جائے نا کہ بھاونا کے چھوڑ، تو یہاں سے بہت سے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ یہاں پر وقت گزارا، جن کی قبریں ہیں قریب، آپ سے کوئی کہے کہ بھاونا کے چھوڑ، اور اللہ نہ کرے کبھی مجبوری بن جائے بھاونا کے چھوڑ، تو جب تک چھوڑ نہیں نہ دیتے وہ دن اور وہ راتیں، وہ وہی شخص جانتا ہے کہ کس طرح سے کیا کیا کچھ یاد نہیں آتا۔
बचपन से लेकर और फिर उम्र के जिस हिस्से में आप पहुंच चुके, एक एक वाकया, एक एक बात, बुजुर्गों के साथ गुजारा हुआ वक्त, दोस्तों के साथ गुजारा हुआ, अजीज व अक़रबा के साथ गुजारा होगा। बस ऐसे ही जब हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा, अल्लाह जाने हुसैन के जहन में क्या क्या नहीं आया होगा। जब ये साबित हो गया, तय हो गया ना कि हुसैन ने मदीना छोड़ा, तो हुसैन ने फौरन मदीना नहीं छोड़ा, एक दिन रहे हैं। और वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि हुसैन को अल्लाह जाने क्या क्या याद होता हो, तारीख बताती है अल्लाह जाने कितनी दफ़ा हुसैन अपने नाना के रोज़े पर गए, कितनी दफ़ा हुसैन आते थे, घर वापस कुछ देर के लिए, फिर दोबारा नाना के पास। अल्लाह जाने कौन कौन सी बातें करता होगा हुसैन अपने नाना से, और अल्लाह जाने कैसे इजाज़त दी होगी नाना ने हुसैन को जाने। खैर ये तयशुदा चीज़ें थी। 28 हुसैन मदीने से करबला के लिए रहा, और इस तरह से तैयारी होती है करबला के लिए कि सिर्फ हुसैन नहीं जाएगा, मुहस्सरात किस्मत भी साथ जाएगा। वाक़यात आपने सुने हुए हैं, सिर्फ अपने जहनों को कुछ देर के लिए वहाँ पर लेकर जाना। ज़हराज़ादों पर और ज़हराज़ादियों पर थोड़े आंसू बहाने, उनकी गुर्बत के ऊपर आंसू बहाने हैं कि मुसलमानों ने इतना वक्त तंग किया इन हस्तियों पर कि मदीना छोड़ना पड़ा। हुसैन वापस आए, जनाब अब्बास को बुलाया, अब्बास मदीना छोड़ेगा। अब्बास ने नहीं पूछा कि क्यों छोड़ना है, कि छोड़ना चाहिए या ना छोड़िए, नहीं, अब्बास ने हुक्म की पैरवी की। कहते हैं तैयारी हो रही है, बीवियों को बताया जा रहा है कि बस अभी कुछ देर में काफिला हुसैनी रवाना होगा मदीने के अंदर। हुसैन बार बार नाना के रोज़े पर एक पूरी रात गुजारते हैं, वहाँ से आते हैं अपनी वालिदा के रोज़े पर, वहाँ पर कुछ बातें करते हैं, फिर भाई के रोज़े पर आते हैं, वहाँ से अलविदा कहते हैं। कहते जब वापस आते हैं तो जो बैतुल नबूवा है ना, जब बीवियों को पता चला कि हुसैन जा रहा है, सब बीवियों ने हुसैन को मिलकर देख लिया। पता चला ना कि अब हुसैन जाता है, और इतना गिरिया किया, इतना गिरिया बुलंद किया कि हुसैन जैसी शख्सियत कहती है कि अभी तो मैं तुमने आके बताया, पहले से तैयार हुई, किस किस ने जाना है, मसाइब आपके सुनोगे, हर एक का नाम था सिवाय एक बीबी। वो हुसैन की एक बेटी के जिसका नाम नहीं था उस फहरिस्त। बड़ी मिन्नतें की उस बीबी ने, बार बार बाबा के पास आती कि बाबा मैं अली असगर को खिलाया करूंगी, बाबा मैं सकीना को खिलाया करूंगी, बाबा मैं कोई काम कर दिया करूंगा, मैं कुछ तो सहारा बनूंगी, मुझे भी साथ कीजिए। हुसैन एक ही जुमला, नहीं सुबह तुम साथ नहीं जाओ। ये बीबी हर बीबी के पास जाकर अपनी सिफारिश करती है कि कोई तो ऐसी हो जो मेरे साथ मेरी सिफारिशी बनकर बाबा के पास आए और बाबा मान ले कि हाँ, लेकिन हर बीबी गई है, लेकिन हुसैन का जुमला नहीं, सुगरा साथ नहीं जाएगा। सुगरा यही है, तारीख बताती है कि जब ये चले गए हैं ना, बीबी का मामूल था, ये जुमला सुनना, बीबी का मामूल, बीबी सुगरा का मामूल था कि रोजाना सुबह दरवाजे पर बैठती थी, शाम तक इंतजार करती थी, रोजाना इसी तरह भाइयों का इंतजार करती, बाबा का इंतजार करती, जब तक जिंदा रही, जब तक ये खबर ना आ गई ना कि सब शहीद हो गए। बीबी का यही दवा कि बीबी दरवाजे पर सुबह के वक्त बैठ जाती थी और शाम तक रही। कहते हैं काफिला रवाना होने लगा, बीबी आकर मिलना शुरू हुई और सिर्फ मिली नहीं। ये रिवायत मैंने अपने वालिद मोहतरम से सुनी, यकीनन आपने भी सुनी। कहते हैं कि जब हर बीबी अपने घर से बाहर निकलती थी और इस घर से रुखसत होती तो बीबी खड़ी है बिल्कुल दरवाजे पर, बीबी सुगरा दरवाजे पर है, हर बीबी आती है, सुगरा का चेहरा देखती है, अपने घर की चाबियां सुगरा की हथेली पर देती है। अल्लाह जाने सुगरा ने ये कैसे बर्दाश्त किया हो। हर बीबी आती है, अपने घर की चाबी सुगरा की हथेली, जो बीबी आती जाती है सुगरा का, सुगरा घर का ख्याल, सुगरा घर का ख्याल, सुगरा घर का ख्याल। अब सुगरा ये सोच रही है कौन सा घर, कोई
का मैं तस्करा करना चाहता हूँ, बस अपने मसाइल को मुकम्मल करो। एक बीबी ज़ैनब कुबरा कहते कि जब पता चला ना कि हुसैन ने इरादा सफर कर लिया है, हुसैन ने मदीना छोड़ना, बीबी को पता चला जनाब अब्दुल्ला अकील है घर में मौजूद है। बीबी गई अपने शौहर के पास जाके बैठी, सलाम किया। बीबी ने कुछ जुमले कहे हैं जनाब अब्दुल्ला से कि अब्दुल्ला क्या तुम मुझसे राजी हो? जनाब अब्दुल्ला कहते हाँ बिल्कुल राजी। मुझसे कोई शिकायत है? मैंने आपके हक में कभी कोई कोताही की हो? अब्दुल्ला कहते हैं कि नहीं। अच्छा अब्दुल्ला एक बात करना चाहता हूँ, तुम्हें बाबा की वसीयत याद है? तुम्हें मेरी माँ की वसीयत याद है? कहता हाँ। क्यों, क्या हो? कहते उन्होंने कहा था ना कि जब हुसैन किसी सफर पर रवाना हो, मैं अब्दुल्ला तुमसे और कुछ नहीं कहता, इस बेटी को साथ जरूर जाने देना। अब्दुल्ला वो वक्त आ गया है, मेरा भाई हुसैन मदीना छोड़कर जा रहा है। अब्दुल्ला मुझे इजाजत दे दे कि मैं अपने भाई, 55 साल का साथ है मेरा भाई के साथ, अब मैं अगर दूर हुई ना तो मर जाऊंगी भाई से। अब्दुल्ला मुझे इजाजत दे, अब्दुल्ला मुझे इजाजत दे कि मैं अपने भाई के साथ शरीक सफर पर। अब्दुल्ला कहता है बिल्कुल इजाजत है। बीबी उठकर उस घर से जाने लगी है, दरवाजे तक पहुंची है ना तो अब्दुल्ला ने आवाज दी है कि ज़ैनब। अब जो आवाज सुनी ना तो ज़ैनब को धक्का लगा कि कहीं ये ना हो कि अब्दुल्ला मना कर दे। कहते कि इधर करीब आओ। जनाब ज़ैनब जनाब अब्दुल्ला के करीब आई, अपने दोनों बेटों को बुलाया। कहते कि ज़ैनब अकेली ना जाओ, मेरे इन दो बेटों को भी अपने साथ लेकर जाओ। अगर हुसैन पर कोई वक्त आए ना तो एक मेरी तरफ से हुसैन पर सदका करना, एक अपनी तरफ से हुसैन पर सदका करना। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन।